بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کرپشن، لوڈ شیڈنگ اور قتل و غارت کے علاوہ بہت سے مسائل کا پاکستان شکار ہے، اور ان مسائل میں جب سیلاب کی تباہی آتی ہے تو مایوسی کے اندھیروں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن مایوسی کے ان اندھیروں میں امیدوں کے بہت سے چراغ ابھی روشن ہیں، اور آج ایسے ہی چراغوں کی روشنی سے ہم آپ کو متعارف کروائیں گے دکھی انسانیت سے محبت کرنے والے لوگ جن کے دلوں سے یہ روشنی نکلتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ چند ہفتے پہلے ہم نے دریائے کابل کے کنارے نوشہرہ کے علاقے میں ایک گاؤں کا وزٹ کیا تھا. حدیقہ کیانی ہمارے ساتھ تھیں، اور وہاں پر گاؤں کے لوگوں سے ان کے مسائل جانتے ہوئے ہمیں تھیلیسیمیا کے کچھ مریض بچے ملے تھے، اور ان کی والدہ کے آنسو بھی آپ کو یاد ہوں گے. ہمارے اس پروگرام میں حدیقہ کیانی نے اپیل کی تھی کہ ان بچوں کے علاج کے لیے اگر کوئی انیشیٹو لے سکتا ہے تو اسے انیشیٹو لینا چاہیے. اور وہ جو پروگرام تھا اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب نے اپنے ایک اسپیشل انیشیٹو کے تحت انہوں ڈاکٹر وہاں پہ بھیجے، اور وہ ڈاکٹر جو ہیں ان بچوں کو ان کے خاندان سمیت یہاں لاہور میں لے آئے، یہاں پہ شریف میڈیکل سٹی میں، اور اب ان کا یہاں پہ علاج شروع ہو چکا ہے. ہم نے اپنے طور پہ فیصلہ کیا کہ نواز شریف صاحب اس کو پبلسائز نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم نے اس روشنی کو جو دکھی انسانیت کے ساتھ محبت کی روشنی ہے اس کو آپ تک پہنچانے کا فیصلہ کیا. ہم یہاں پہ پہنچے ہیں اور آپ کو نظر آ رہے ہیں حدیقہ کیانی بھی ان بچوں کے ساتھ آپ کو دوبارہ نظر آ رہی ہیں، اور نواز شریف صاحب بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں. وہ کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہتے، لیکن ہم ان کو دکھا رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم ان کی پبلسٹی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ انیشیٹو جو ہے اس کی روشنی لوگوں تک پہنچنی چاہیے. حدیقہ، کیسا لگ رہا ہے آپ کو جب آپ نے اپیل کی تھی تو آپ کو یقین تھا کہ یہ بچے اس صاف ستھرے ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ کے لیے پہنچ جائیں گے؟ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، مطلب میری واقعی ابھی اس ٹائم آئی ایم ویری ہیپی، اور میں اس چیز کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی جلدی انسٹنٹ اس چیز کا ریئیکشن ہوگا کہ مجھے فوراً فون آئے گا. یعنی آپ کے پروگرام کے بعد 10 منٹ میں مجھے کال آتی ہے، اور اتنے سیریس لیول پہ آتی ہے کہ میں ایک دم سے کھڑی ہو گئی، اور مجھے تھا کہ خدا اتنا عظیم ہے. یعنی کہ اگر آپ کی انٹینشنز کلیئر ہوں اور ان بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رستہ بنایا، ایک وسیلہ بنایا، اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں میاں نواز شریف صاحب کی کہ یہ انہوں نے جو اسٹیپ اٹھایا ہے یہ ہمارے پورے ملک کے لیے سمجھ لیں کہ جو بھی سنتا ہے اس کے لیے ایک بہت موٹیویشن والی بات ہے کہ دل انسان کا ہو تو انسان کچھ بھی کر سکتا. اچھا، مجھے نہیں تھا پتا کہ یہ جو شریف میڈیکل سٹی ہے یہاں پہ ایک بہت اچھا ہاسپٹل بھی ہے، اس کے ساتھ ایک میڈیکل کالج بھی ہے. تو آپ ان کی والدہ کا نام آپ کو یاد ہے؟ سنم گل. جی سنم گل، کیسی ہیں آپ؟ سنم گل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کے ہسبینڈ بھی ساتھ ہیں آپ کے؟ جی جی، کیا حال آپ کا؟ خیر ہے، رہتے ہیں. تو کتنے دن ہو گئے آپ کو یہاں پہ؟ یہ ادھر 20-22 دن پورا ہو گیا ادھر سے. تو ان بچوں کا علاج شروع ہو گیا؟ ہاں، علاج شروع ہو گیا. یہ سارا ٹیم میں خوش گزار ہوں. یہ میاں نواز شریف کو سلام کروں کہ ملک میں ایسے آدمی ہے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب، آپ ان کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، کچھ بتائیں گے کہ کیا یہ آپ کو کیا انہوں نے کیا آپ نے کیا ڈائگنوز کیا؟ بیسکلی تو ایک ٹیم ورک ہے. ہمارے ساتھ ہمارے ہیماٹولوجسٹ بھی ہیں. جیسے آپ جانتے ہیں کہ بچے جو ہیں دونوں جو لڑکیاں ہیں انہیں تھیلیسیمیا میجر ہے، اور ایک بڑا ہارڈ اور انفارچونیٹ فیکٹ ہے کہ ہمارے ملک میں تقریباً 5000 چلڈرن آر بورن ایچ ایئر وتھ تھیلیسیمیا میجر، اور تقریباً 50,000 سے اباؤٹ 100,000 پیپل وی ہیو آف تھیلیسیمیا میجر. اب میجر کا ورڈ جو یوز کر رہا ہوں میں بتا رہا ہے اٹس پارٹ آف دا ڈیزیز. یہ بچے اور ان جیسے اور بچے انفارچونیٹلی یہ بلڈ ٹرانسفیوژن ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. یعنی کہ انہیں ریپیٹڈلی ایک خاص وقفے کے بعد اگر بلڈ ٹرانسفیوز نہ کیا جائے تو ان کا ہیموگلوبن جو ہے یعنی کہ ہر ہفتے بعد 10 دن بعد انہیں خون کی بوتل لگنی ہوتی ہے. مطلب ویریبل ہوتا ہے، ہر بچے ٹو بچہ ویریبل ہوتا ہے. کئی میں ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہیں، کئی میں ریکوائرمنٹس کم ہوتی ہیں. لیکن یہ بچے جو ہوتے ہیں تھیلیسیمیا میجر والے، ان میں یہ ہے کہ آپ کو بہت فریکوینٹ انٹرولس پہ بلڈ ٹرانسفیوژنس دینے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب ظاہر ہے جب آپ بلڈ ٹرانسفیوژنس دیں گے تو اس کے ساتھ بہت ساری اور پرابلمس بھی ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں، لائک دیز چلڈرن دے آر ہیپاٹائٹس سی پازیٹیو ناؤ. اور دوسرا جو پرابلم ہوتا ہے، اچھا ان کو ہیپاٹائٹس سی بھی ہو گیا؟
اور سرنج کی وجہ سے میں بتاتا ہوں اس میں یہ جو زیادہ جو ہیپاٹائٹس سی جو ہے نا اسے کہتے ہیں پوسٹ ٹرانسفیوژن ہیپاٹائٹس، یعنی کہ ریپیٹڈ بلڈ ٹرانسفیوژنس کے بعد کسی آدمی کو اگر آپ بار بار بلڈ لگاتے رہیں گے تو ہیپاٹائٹس سی کا جو ہے وہ رسک بڑھ جاتا ہے. دوسری ایک ایسوسیٹڈ پرابلم جو ان جیسے بچوں میں ہوتی ہے جن میں تھیلاسیمیا میجر ہم ڈائگنوز کرتے ہیں وہ ہوتی ہے آئرن اوور لوڈ، کہ ان کی باڈی کے اندر جو آئرن ایک خاص جو نارمل اماؤنٹ ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ باڈی کے ڈفرینٹ آرگنس میں ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب ان کیس میں یہ ہے کہ پیرنٹس دونوں جو ہیں دے آر کزنس اور دونوں کو تھیلاسیمیا مائنر ہے. اچھا، یہ ایک بڑی اہم بات آپ نے بتائی ہے، کزن میرج سے بھی یہ تھیلاسیمیا ہوتا ہے. کلیئر کر دوں، اب تھیلاسیمیا مائنر جن لوگوں کو ہوتا ہے اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ ان کو کبھی زندگی میں نہ بلڈ کی ضرورت پڑے گی نہ انہیں کبھی کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑے گی، لیکن اف دے گیٹ میرڈ تو آگے بچوں میں جو ہے نا تھیلاسیمیا میجر کا رسک جو ہے نا بڑھ جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ لوگ جو ہے پیرنٹس ہیں دے آر ہیلدی، ان کو کوئی سمٹمز نہیں ہوگا، کبھی کوئی خدا نہ خواستہ کوئی سرجری کے بعد پہلے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، لیکن ان کے جو آگے بچے ہیں ان میں ایک تو تھیلاسیمیا میجر کا رسک بڑھ جاتا ہے، اور انہی بچیوں کے جو ایک بھائی اور ایک بہن ہے ان کو بھی تھیلاسیمیا مائنر ڈائگنوز ہے، لیکن ان کی ایک بہن فوت بھی ہو چکی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ کہ جو ان کے جو دوسرے بچے جن کو تھیلاسیمیا مائنر ڈائگنوز ہوا ہے ماشاءاللہ دے ول بی ہیلدی ایڈلٹس، ان میں کبھی بھی کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوگی، لیکن ڈیفینیٹلی ان کو کاؤنسل کر دیا گیا ہے کہ وین ٹائمز کمز فار دیئر میرج تو دے ہیو ٹو. یہ تھیلاسیمیا کا جو بیماری ہے پاکستان میں کتنی عام ہے؟ یہ کافی عام ہے. جو تھیلاسیمیا مائنر ہے وہ تقریباً 5 to 6% آف پاپولیشن ہماری جو ہے وہ تھیلاسیمیا مائنر ہے. اینڈ ایوری ایئر اباؤٹ 4000 تھیلاسیمیا میجر بیبیز آر بورن ان پاکستان. آپ کو ان کو وہاں سے لانے میں مشکل تو نہیں پیش آئی؟ نہیں، میاں صاحب کا ہمیں بیسکلی حکم ہوا تھا ود دی گریس آف آلمائٹی. میاں صاحب نے فرمایا کہ وی ہیو ٹو گو اینڈ برنگ دیٹ پیشنٹس فرام دیم. تو یہاں سے ٹیم گئی تھی شریف میڈیکل سٹی کی، اور ان کے نوشیرہ کے پاس ان کی جو جہاں پہ رہائش ہے وہاں سے ہم بچوں کو وہاں پہ یہاں سے لے کے آئے تھے. اینڈ دے آر ود اس فار گڈ 3 weeks ہیئر. یہاں پہ میاں صاحب نے ان کی رہائش کا بھی اور ان کے کھانے کا ایوری تھنگ از کیٹرڈ فار، پلس دے ہیو بین پرووائڈیڈ فری ٹریٹمنٹ اوور ہیئر وٹ ایور کائنڈ آف اٹ از، ویدر ان فارم آف ڈرگس، بلڈ ٹرانسفیوژنس یا کوئی اور چیز بھی، جو چیز بھی ان کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری پوری کی جا رہی ہیں. ہم نے ان کو ایکسٹینسولی ایویلویٹ بھی کروایا فار دا پرپز آف بون میرو ٹرانسپلانٹیشن ایز ویل، بٹ انفارچونیٹلی بیکاز آف دی کمپلیکیشن. جو بڑی بیٹی ہے وہ 17 سال کی ہے، آلریڈی اس میں بہت کمپلیکیشنز ہیں، لارج پین ہے، کارڈیک کمپلیکیشنز ہیں. چھوٹی بیٹی کی بھی ہے، پلس دونوں کے جو بچے ہیں وہ ہیپاٹائٹس سی پازیٹیو ہیں. تو دے آر ناٹ ویری گڈ کینڈیڈیٹس فار بون میرو ٹرانسپلانٹ اینڈ دیئر پروگنوسس از ناٹ گڈ ان دیٹ. سو دے ہیو ٹو بی ڈیپینڈنٹ آن ٹرانسفیوژنس. اور جب ایک دفعہ یہ اسٹیبل ہو جاتے ہیں، سیٹل ہو جاتے ہیں، دے کین گو بیک ہوم اپنے گھر پہ. اور میاں صاحب نے ہمیں تاکید کی ہے کہ وہاں پہ بھی ان کا کوئی بندوبست کر دیا جائے کہ کسی طرح ان کا جو ہے بلڈ ٹرانسفیوژن کا جو سلسلہ ہے ویکلی یا ٹوائس ویکلی وہ بھی ہم مینج کرتے رہے وہاں سے. میاں نواز شریف صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ اتنا بڑا انیشیٹو لیا. آپ تو چاہ نہیں تھے رہے کہ یہ بات لوگوں کو پتہ چلے، لیکن ہم نے یہ انیشیٹو اس لیے لیا ہے لوگوں کو بتائیں تاکہ اور لوگ بھی موٹیویٹ ہوں. تو سب سے پہلے تو ہم بڑے امپریس ہوئے آپ کے اس ہاسپٹل سے، اور ہمیں پتہ چلا کہ یہ شریف ٹرسٹ کا جو ہاسپٹل ہے NGO ہے، اور آپ NGO کے بھی سربراہ ہیں. تو یہ ہاسپٹل آپ نے کب آئیڈیا کیسے آیا آپ کو؟ یہ حامد میر صاحب آئیڈیا کنسیو کیا تھا 1981 میں جب اتفاق ہاسپٹل بنایا گیا تھا، اور یہ آئیڈیا میرے والد صاحب ان کے بھائیوں کا آئیڈیا تھا. اس کے بعد پھر 1995 میں یہاں پر جاتی عمرہ میں، یعنی کہ یہ رائیونڈ میں پھر یہ ہاسپٹل دوسرا بنایا. تو یہ ٹرسٹ کے تحت ہیں. اس میں اپنا فیملی نے یقیناً کنٹریبیوٹ کیا. والد صاحب کی بہت زیادہ یہ خواہش تھی، لیکن یہ صرف اور صرف غریب لوگوں یا دکھی لوگوں کے علاج کے لیے یہاں پہ انتظام کیا جاتا ہے. اور دوسرے لوگ بھی آتے ہیں جو پے کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ پے کرتے ہیں تو وہ پیسہ جو ہے وہ غریب لوگوں کے علاج معالجے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے. تو میں نے کبھی دیکھا نہیں کہ اس کے لیے آپ نے فنڈ ریزنگ کی کوئی کمپین چلائی ہو. جی، اتفاق ہاسپٹل اور یہ ہاسپٹل تو اپنے ریسورسز سے کنٹریبیوشن سے ہی کیا ہے میرے والد صاحب نے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ایک بہت نیک جذبہ تھا ان کا.
اور انہوں نے یقیناً جو ایک ہیومینٹی کا ایک جو درد ہے ان کے دل میں جو تھا اس کے تحت، اس جذبے کے تحت یہ کام کیا ہے. تو ہم اس کو مزید جاری رکھنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جاری و ساری، نہ صرف جاری و ساری رکھا جائے بلکہ اس کو ایک سینٹر آف ایکسلنس بنایا جائے. حدیقہ، آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ میاں نواز شریف صاحب کی شخصیت کا یہ پہلو چھپا ہوا لوگوں سے؟ میرے لیے واقعی بہت یہ سرپرائزنگ بات ہے. ان کی ویسے بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا گڈ ول ہے ان کے نام کی، اور لیکن اپنے لیے پرسنلی ایکسپیرینس یہ والا جو ہوا ہے جس میں انہوں نے بالکل یعنی اس چیز کو انڈر کور رکھ کے، اور ابھی آپ کے سامنے ہی یہ بات نکلی ہے. میں نے ادروائز میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ یہ کہیں سے بھی بات پتہ چلے گی، لیکن میں خود ہی لوگوں کو بتا رہی تھی کہ یہ میاں صاحب نے اسپانسر کیا ہے ان بچوں کو. ان کا گھر بنایا تھا میں نے وہاں پہ، تو مجھے دل میں خواہش تھی کہ جس تکلیف میں ان کی ماں ہیں، ان کا باپ ہے، تو یہ کسی طرح ان کا علاج ہو. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی اپیل یاد ہے نا؟ آپ کے پروگرام میں یاد ہے بالکل. جو اپیل کی تھی حدیقہ کیانی نے، ہم آپ کو وہ اپیل بھی سناتے ہیں. حدیقہ، یہ آپ ان بچوں کو پہلے سے جانتی ہیں؟ جی میں بالکل پہلے سے جانتی ہوں، اور ان کا کافی علاج جو ہے ایکسپینسو بھی ہے. اور لاسٹ ٹائم بھی میں بہت ہی دکھ میں گئی تھی کہ یہاں پہ ان لوگوں کے پیسے نہیں ہوتے اتنے، اور تینوں بچے فیملی کے تھیلیسیمیا سے سفر کر رہے ہیں. دیکھیں اب ایک بچہ فوت ہو گیا آپ کا اسی تھیلیسیمیا سے. اللہ، بڑی تھی اس سے. دیکھیں ان کی ایک بہن جو ہے اس کی موت ہو چکی ہے، وہ مر چکی ہیں تھیلیسیمیا سے ہی. اور خدارا آپ لوگ کوشش کریں کہ یہ کسی طرح تینوں بچے جو ہے نا اس علاج سے جو ہے وہ صحیح ہو جائیں، اور آپ لوگوں کی مدد سے ان کی زندگیاں بچ جائیں. اور ان کے گھر میں دیکھیں ان کی مدر جو ہیں وہ رو رہی ہیں، پریشان ہیں. ظاہر ہے ہر ماں کے لیے اس کی اولاد جو ہے وہ کتنی خاص ہوتی ہے. میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں، اور آپ کے لیے کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ کی مدد ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، اور انشاءاللہ ان تینوں بچوں کی زندگیاں اللہ تعالیٰ ضرور بچائے گا، اور یہ صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ، صحیح ہو جائیں گے. پلیز نہیں روئیں، نہیں روئیں، نہیں روئیں. آپ نے سنا کہ حدیقہ کیانی اس بچی کے ساتھ اور اس کی والدہ کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی. والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ ان کی ایک بیٹی کی زندگی تھیلیسیمیا جیسی موذی بیماری کے باعث جا چکی ہے. باقی 3 بچے ہیں، یہ تینوں بچے بھی اسی بیماری کا شکار ہیں. اس گاؤں پہ پہلے ہی بہت آفتیں نازل ہوئی ہیں، اور اب اس گاؤں کی ایک ماں اپنے 3 مریض بچوں کے ساتھ بہت ہی مایوسی کے عالم میں زندگی گزار رہی ہے. یہ تھی حدیقہ کیانی کی اپیل. اب حدیقہ، آپ نے ان کو ایک کمرے کا گھر بنا کے دے دیا. میاں نواز شریف صاحب ان بچوں کا علاج کروا رہے ہیں، تو ان بچوں نے اسکول بھی تو جانا ہوگا. دیکھیں زندگی اور موت انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. لیکن ہماری خواہش اور ہماری کوشش ہے اللہ تعالیٰ کو اس طرح کے ریسورس دے دے کہ یہ لوگ جس طرح ٹریٹمنٹ ان کا چل رہا ہے یہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، تو اب ان کو ایک سورس مل گئی ہے. اب اگر یہ وسیلہ ملا ہے تو پھر آگے اور وسیلہ بھی ملے گا، اور ہو سکتا ہے انہیں کے تھرو انشاءاللہ ان بچوں کی. حامد امیر صاحب، اس میں حدیقہ کیانی کا بہت کردار، اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف میں بلکہ پوری سوسائٹی ان کے اس کردار کو بہت اپریشیٹ کرتی ہے کہ ان بچوں کو ڈھونڈ نکالا، وہاں گئیں، مکانات بنا رہی ہیں، وہاں پہ ان دکھی انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں. ہاسپٹل تھا، میرے والد صاحب کی بڑی یہ سخت انسٹرکشنز تھیں کہ جو ہاسپٹل کے اخراجات ہوں گے صرف وہی پیشنٹ سے